ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد. من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھتے محمد. اور اس کے بھیجے ہوئے نمائندے، ان تمام ہستیوں کا شکر واجب ہے ہماری ذات پر کہ ہم خدا کا شکر کریں، اس کے رسول کا شکریہ کریں اور اس حسین کا شکریہ کریں کہ جس حسین کی بدولت آج ہم ایک زندہ قوم کے عنوان سے زمانے میں جانے بھی جاتے ہیں اور پہچانے بھی جاتے ہیں. حسین نے ہمیں زندہ قوم بنا دیا اور حسین علیہ السلام نے ایسا بنا دیا ہماری قوم کو کہ ہمارے پاس آج اگر یہ عزت ہے، اگر سربلندی ہے، اگر شجاعت و حوصلہ ہے تو امام حسین کی وجہ سے. حسین کے لیے رسول خدا نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. اسی حدیث کی تفسیر روزانہ آپ کی خدمت میں کی جا رہی ہے کہ امام حسین کیا ہے؟ ہدایت کا چراغ ہے، نجات کا سفینہ ہے، اور یہ ایسا چراغ ہے کہ انسان کو اس چراغ کی ہمیشہ ضرورت پڑتی رہے گی. جب تک یہ دنیا رہے گی تب تک اس چراغ کی ضرورت پڑتی رہے گی. وہ انسان اگر اس کے پاس یہ چراغ نہ ہو تو دنیا کے راستوں کو وہ انسان سر نہیں کر سکتا. وہ انسان دنیا کے راستوں پر بغیر خطرے کے گزر نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ چراغ کی بہت ضرورت پڑتی ہے دنیا میں. عزیزوں میں مثال دیتا ہوں کہ آپ اگر جا رہے ہیں کسی سفر پر اور آپ کے پاس گاڑی موجود ہے مگر رات کے وقت میں پھر بھی ایک چراغ کی ضرورت پڑتی ہے، لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسی انتظام کو پورا کرنے کے لیے آپ نے بھی اپنے کام کیے ہیں، سرکار نے بھی اپنے کام کیے ہیں. آپ نے کیا کام کیا؟ آپ نے کام یہ کیا کہ اپنی گاڑی کے آگے کی لائٹ لگا دی تاکہ جب ہم رات کو نکلیں اور اندھیرا ہو تو ہمیں خطرہ نہ ہو، ہمیں راستہ نظر آ جائے. یہ کام آپ نے کیا. سرکار نے کیا کام کیا؟ سڑکوں پر ہیڈ لائٹ لگا دی. سڑکوں پر جو لائٹیں لگی ہیں بڑی بڑی، سرکار نے کیوں لگائی؟ اس لیے لگائی ہے کہ تاکہ یہ مسافروں کے لیے راستے کو بتاتی رہے، یہ مسافروں کے لیے راستے کو روشن کرتی رہے. تو ضرورت تھی آپ کو روشنی کی، ضرورت تھی آپ کو چراغ کی. کیوں؟ کیونکہ رات کے وقت میں سفر پر نکلنا تھا. تو ایک کام آپ نے کیا، گاڑی میں ہیڈ لائٹ رکھی. ایک کام سرکار نے کیا، سڑکوں پہ لائٹ لگائی. میں نے کہا ضرورت کیا آن پڑی تھی آخر یہ کام کرنے کی؟ آپ بھی روشنی کا انتظام کر رہے ہیں، سرکار بھی روشنی کا انتظام کر رہی ہے. کہاں مولانا جب رات کے وقت ہم سفر کو نکلیں گے اور اندھیرا ہوگا تو اندھیرے میں 3 خطرے ہمیں ضرور ہوں گے. پہلا خطرہ یہ ہوگا کہ جب اندھیرے میں گاڑی چلائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے یا سامنے کوئی گاڑی کھڑی ہوئی ہے یا سڑک پر جا رہے ہیں یا کسی پیڑ کی طرف جا رہے ہیں. پتہ یہ چلا جب راستہ نظر نہیں آئے گا تو ہم
پتہ یہ چلا کہ کبھی کسی گاڑی سے خدا نہ کرے ٹکرا جائیں گے، کسی پتھر سے ٹکرا جائیں گے، کسی پیڑ سے ٹکرا جائیں گے۔ اگر روشنی نہیں ہوگی تو حادثے کا خطرہ بڑھ جائے گا، اور کتنے حادثے دنیا میں ہوتے ہیں روشنی نہ ہونے کی وجہ سے۔ پتہ چلا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیوں ہو گیا گاڑی کا ایکسیڈنٹ؟ کا اس لیے کیونکہ روشنی نہیں تھی، پتہ نہیں چلا کہ سامنے گاڑی کھڑی ہے اور گاڑی ٹکرا گئی۔ تو یہ خطرہ تو یہ ہے، ایک خطرہ تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، حادثے کا خطرہ ہے۔ اب اگر حادثے سے بچنا ہے تو گاڑی میں لائٹ لگوانی پڑے گی۔ دوسرا خطرہ کیا ہے؟ کا دوسرا خطرہ اور بڑا خطرہ ہے۔ کا وہ کون سا خطرہ ہے؟ کہا اگر روشنی نہیں ہوگی سڑک پر، لائٹ نہیں ہوگی ہمارے پاس، چراغ نہیں ہوگا ہمارے پاس، تو اگر راستہ ہمیں جانا ہوگا کسی راستے پر اور معلوم نہ پڑا کہ ہمیں جہاں مقصد پہ جانا ہے وہ راستہ کس طرف جا رہا ہے، تو پتہ یہ چلا ہم کسی اور راستے پہ چلے جائیں گے۔ اور جب کسی اور راستے پہ چلے جائیں گے اور جب روشنی ہوگی تو ہمارے سامنے یہ بات بھی روشن ہوگی، ہمیں پتہ لگے گا کہ بھائی ہمیں آنا کہیں اور تھا، ہم پہنچ کہیں اور گئے ہیں۔ کیوں پہنچ گئے کہیں اور؟ کہا ایک ٹرن ایسا آیا تھا کہ ہمارے پاس لائٹ نہیں تھی، پتہ نہیں چلا کہ کس طرف مڑنا ہے، بجائے لیفٹ مڑنے کے سیدھے چلے گئے۔ اب جب سیدھے چلے گئے، جتنی آگے چلے گئے اتنا منزل سے دور ہوتے چلے گئے۔ یہ کب پتہ لگا کہ ہم منزل سے دور ہو گئے؟ جب چراغ روشن ہوا، جب روشنی آئی، جب دن نکلا تو پتہ چلا کہ اب ہم منزل سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ تو یہ مثالیں زندگی کی مثالیں ہیں، ان مثالوں سے انسان اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا۔ تو دو خطرے انسان کے پاس ہیں، اگر رات کو سفر کے وقت نکل رہا ہے تو یہ دو خطروں کا سامنا ہے۔ کس چیز کا؟ حادثے کا خطرہ ہے، اگر لائٹ نہ ہوئی تو حادثہ پیش آ سکتا ہے، گاڑی کہیں ٹکرا سکتی ہے۔ دوسرا کیا خطرہ ہے؟ کہ راستے سے بھٹک جانے کا خطرہ ہے۔ تو اگر اب انسان چاہتا ہے کہ اس کی گاڑی نہ کسی حادثے سے ٹکرائے، نہ کسی پیڑ سے ٹکرائے، نہ راستے سے بھٹکے، تو اسے چاہیے کہ گاڑی میں چراغ ہونا چاہیے، گاڑی میں لائٹ ہونی چاہیے۔ بس اسی طریقے سے انسان بھی اپنی زندگی میں ہدایت کے سفر پر گامزن ہے۔ اب اس ہدایت کے سفر میں بھی دو خطرے ہیں، ایک خطرہ حادثوں کا خطرہ ہے، دوسرا خطرہ اس ہدایت کے سفر میں راستے سے بھٹکنے کا خطرہ ہے۔ رسول نے کہا دونوں خطروں کا انتظام کیے دیتا ہوں، اگر حادثوں سے بچنا ہے تب بھی حسین بچائیں گے، اگر بھٹکنے سے بچنا ہے تب بھی حسین بچائیں گے۔ اگر بھٹکنے سے بچنا ہے تب بھی حسین بچائیں گے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کو کہیے، آپ کو کتنی بار دنیا میں حادثوں سے حسین نے بچایا؟ کتنی بار بچایا ہے؟ کتنی بار حادثوں سے میرے مولا ہمیں بچاتے ہیں عزیزوں۔ کیوں بچاتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہو لیکن اس کے پاس ہدایت کا چراغ حسین ہے، اور جس کے پاس یہ چراغ ہو دنیا کے حادثے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ حسین نے نہ جانے کتنے حادثوں سے بچا لیا، اور بھٹکنے سے بھی کس نے بچایا؟ حسین نے بچایا، حسین نے بچایا۔ عزاداری کا معجزہ ہے، 1400 سال ہو گئے آج، تقریباً 1300 سال ہو گئے عزاداری کو، 1350 سال، مگر 1350 سال میں معجزہ ہے حسین کا کہ حسین نے آج تک نہ جانے کتنے بھٹکوں ہوں کو راستہ دکھا کر اپنے در تک پہنچا دیا۔ یہ معجزہ ہے۔ آپ دیکھیں عزاداری ہوتی تھی ہندوستان کے گاؤں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، ہر مذہب کے لوگ اس میں شرکت کرتے تھے، مگر جب آئے اس میں عزاداری میں مجلس میں شرکت کی اور امام کا پیغام پہنچا تو اپنے راستے کو تبدیل کیا اور حسینیت کے دروازے پہ آ گئے۔ پہلے کچھ بھی رہے ہوں مگر مجلسوں میں شرکت کرتے رہے تو انہی مجلسوں نے آج اتنا بڑا طبقہ ہندوستان میں عزاداری نے شیعوں کا پیدا کیا ہے۔ تو کس نے بھٹکے ہوئے کو یہاں پر لے کے آئے؟ کون؟ حسین لے کے آئے۔ تو ایک تو معجزہ یہ کہ دنیا میں جہاں بھی جو دوسری ہدایت راستوں پر تھے انہیں حسین اپنے راستے پہ لے آئے، خدا کے راستے پہ لے آئے۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ جسے ایک بار اس راستے پہ لے
اتنے ملیں گے کہ مولانا ہم شیعہ ہو گئے، مولانا ہم حسینی ہو گئے، مولانا ہم علی والے ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں گے، مگر ایک بھی نہیں ملے گا جو کہے میں پہلے حسینی تھا مگر اب میں حسینی نہیں رہا، میں باہر آ گیا۔ کوئی نہیں ملے گا عزیزوں۔ تو ایسے ہزاروں مل جائیں گے کہ جو یہ کہیں کہ ہم پہلے حسینی نہیں تھے مگر ان مجلسوں نے ہمیں حسینی بنا دیا، مگر ایسا کوئی نہیں ملے گا کہ جو یہ کہہ سکے کہ میں پہلے حسین کا ماننے والا تھا مگر حسین نے مجھے کچھ نہ دیا تو میں نے اب حسین کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین نے یہی دو کام تو کیے ہیں، ایک تو وہ کہ جو راستے سے بھٹکے ہوئے تھے انہیں حسین راستے پر لے کے آ گئے، اپنے در پر لے کے آ گئے، اور دوسرا کام وہ جو حسین کے در پہ آ گئے پھر حسین نے کہیں جانے نہ دیا۔ یہی تو کہا تھا نا مولا علی نے کمیل سے، اے کمیل جانتے ہو میرے چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑا افتخار کیا ہے، میرے چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی عزت کی سربلندی کی بات کیا ہے؟ کیا بات ہے سربلندی کی؟ شاید آپ سوچیں ان کے چاہنے والوں کے لیے نماز پڑھنا سربلندی ہے، کہ نہیں نماز بھی سربلندی ہے مگر اس سے بھی سربلندی بڑی ہے، کہ کون سی سربلندی؟ کہ شاید ان کے چاہنے والوں کے لیے روزہ رکھنا سربلندی ہے، کہ روزہ سربلندی ہے مگر اس سے بھی بڑی سربلندی ہے، کہ کون سی سربلندی ہے؟ اے کمیل ہمارے چاہنے والوں کے پاس سب سے بڑی سربلندی یہ ہے کہ جب ہمارے در پہ آ جاتے ہیں پھر کسی اور کے در پہ جانے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمارا ہمارا چاہنے والا پھر کبھی کسی اور در پر جا ہی نہیں سکتا۔ اے کمیل افتخار تمہارا یہی ہے کہ ہمارے در پر رہو، ہمارے در پر۔ تو دو کام چراغ کے تھے، حادثوں سے چراغ نے بچایا، راستہ بھٹکنے سے چراغ نے بچایا، اور تیسرا کام بھی جو چراغ نے کیا وہ یہ کہ راستے میں بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ اکثر لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، بھلے ہی ہمیں پتا ہے کہ بھائی ہونا کچھ نہیں ہے، بھوت پریت جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی فطرت انسان یہ ہے کہ انسان اندھیرے سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ راستے پہ جب سفر پہ نکلے گا چاہے حادثہ نہ بھی ہو، راستہ نہ بھی بھٹکے، لیکن دل میں خوف رہے گا۔ کس بات کا خوف ہے بھائی؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ کہ مولانا اندھیرا ہو رہا ہے، اور اندھیرے سے انسان ڈرتا ہے، اندھیرے سے انسان خوف کھاتا ہے۔ عزیزان محترم یہی تو کمال حسینیت تھا۔ تیسرا جو سب سے بڑا کمال آج امام حسین نے ہمیں دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ جس طریقے سے ایک معمولی سا چراغ اگر ہاتھ میں ہو تو وہ انسان جو اندھیرے میں باہر نکلنے سے ڈر رہا تھا اب شجاعت اور دلیری کے ساتھ باہر نکلتا ہے۔ ابھی تک تو ڈر رہے تھے، اب کیوں نکل رہے ہو؟ کہ یہ دیکھ نہیں رہے ہو میرے پاس چراغ ہے، میرے پاس ٹارچ ہے، میرے پاس لائٹ ہے، اب اندھیرا نہیں ہے تو اندھیرے کا ڈر بھی نہیں ہے۔ جس طریقے سے ایک معمولی سا چراغ انسان کے دل سے اندھیرے کے ڈر کو نکال دیتا ہے، اسی طریقے سے جب ہمیں حسینیت کا چراغ ملا اب دنیا کے سارے اندھیرے ہمارے خلاف آ گئے، مگر ہم شجاعت کے ساتھ نکلے۔ ارے اتنی شجاعت حسینیوں میں کہاں سے آئی؟ کہا ہمارے پاس حسین جیسا چراغ موجود ہے۔ اب یہی چراغ لے کر جب ہم دنیا کے اندھیروں کے مقابلے میں نکلے نا حسین نام کا چراغ لے کر، تو بڑی بڑی طاقتیں ہمارے سامنے گھبراتی ہوئی نظر آئی۔ جب یہی چراغ ہاتھ میں لے کر حسینیت کا خمینی نکلے نا یزید وقت کے خلاف، کسی کے دماغ میں یہ تک نہیں آیا تھا کہ اتنی بڑی بادشاہت ایک علی کے غلام سے ڈر جائے گی، مگر کیا ہوا؟ آخر کس وجہ سے ایک خمینی نے شاہی حکومت کو برباد بھی کیا اور اس ملک ایران میں حسینی حکومت کو نافذ بھی کیا۔ کیا تھا خمینی کے پاس؟ آخر کون سی دولت تھی؟ کیا کوئی دولت نہیں تھی؟ اس دولت کا نام، اس ہدایت کے چراغ کا نام فقط حسین تھا۔ حسین کی محبت کو جب دل میں لے کر میدان میں آئے نا تو تخت شاہی چھوڑ کر شاہ ایران سے فرار کر گیا، بھاگ گیا ایران سے۔
کہ جب ایک حسینیت کا چراغ دل میں لے کر آیا، اور یہ تو ایران کی بات تھی، جہاں جہاں بھی ہم گئے نا حسینیت کا چراغ لے کر، تو وہاں سے دشمن جو تھے وہ بھاگتے نظر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کے غلام آ رہے تھے، حسین والے آ رہے تھے۔ عراق میں گئے، سیریا میں گئے تو داعش بھاگتے نظر آئے۔ یمن میں جب مقاومت کی تو یزیدی بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ ہر جگہ، حتیٰ کہ جب یہ حسینیت کا چراغ لے کے افریقہ کے جنگلوں میں نا ایک نائجیریا کا شیخ پہنچا نا زقزاقی، تو ایسی روشنی کر دی کہ جتنے بھی اندھیرے تھے یزیدیت کے وہ سارے فنا ہو گئے، اور اتنی بڑی تعداد کو حسینی بنا دیا کہ تاریخ میں بے نظیر ہے کہ ایک دفعہ میں اتنے بڑے شیعہ کہیں نہیں ہوئے جتنے زقزاقی نے نائجیریا میں پیدا کر دیے، نائجیریا میں بنا دیے۔ میں کہوں گا زقزاقی کتنی دولت خرچ کی، کتنا پیسہ لٹایا ان لوگوں کو تبدیل کرنے کے لیے؟ کہا میں نے کوئی دولت نہیں خرچ کی۔ کہا پھر کیسے اتنا بڑا طبقہ حسین کا ماننے والا بن گیا؟ کہا میں تو بس دل میں حسینیت کا چراغ لے کے نکلا تھا، خود بخود روشنی دیکھ کے لوگ اندھیروں سے نکل کے آتے رہے، خود بخود روشنی دیکھی، لوگ اندھیروں سے نکل کر آ گئے اور اپنے آپ کو حسینی بنا دیا۔ ایک چراغ نے، جسے رسول نے چراغ کہہ دیا تھا، مگر اسی چراغ نے ہر دور میں معجزے دکھائے اور ہر دور میں اسی چراغ نے روشنی کو پھیلایا۔ مگر اسی چراغ ہدایت پر کربلا کے میدان میں جب یزیدیت کا سایہ منڈرانے لگا تو اسی چراغ کی لو مدھم ہونے لگی۔ جب اس چراغ کی لو مدھم ہونے لگی نا، اور یہ چراغ ہدایت بجھنے والا تھا، تو کچھ اور چراغ آس پاس آ گئے اس چراغ کو بچانے کے لیے۔ کہیں حبیب کھڑے ہیں، کہیں زہیر قائم کھڑے ہیں، کہیں جون کھڑے ہیں، کہیں اور محمد کھڑے ہیں کہ ہم اس ہدایت کے چراغ کو بجھنے نہیں دیں گے۔ اپنے آپ کو بڑھ کر فدا کرتے رہے حسین پر، اور حسین کی جان بچاتے رہے۔ عزیزو، آج 6 محرم ہے نا، بس 4 دن کے مہمان ہمارے مولا آقا بچے ہیں، 4 دن، اور اس کے بعد عصر عاشور ہوگا اور امام کا سر کل سے جدا ہو جائے گا۔ کیا پتا ہمارے دل کتنے بے چین ہیں عزیزو، لیکن ذرا تصور کر کے دیکھیے، اے مولا ہمارا دل تو یہی کہہ رہا ہے کہ ابھی تک آپ پر صحیح سے گریہ کر نہیں پائے، ابھی تک آپ پر صحیح سے آنسو بہا نہیں پائے۔ مولا ہمارے دل کو اتنا نم کر دے، ہماری آنکھوں کو اتنا نورانی کر دے کہ ہم آپ پر آنسو بہا سکے، ہم آپ پر آنسو بہا سکے۔ عزیزو، 2 جملے مصائب کے سن لیجئے ان 2 بچوں کے لیے کہ جن پر ان کی ماں نے آنسو نہیں بہائے ہیں، اور محمد کہ جنہیں ان کی ماں نہیں روئی ہے۔ تاریخ میں ماؤں کا کردار تو بہت ملا، مگر زینب جیسی ماں کا کردار نہیں ملتا۔ وہ ماں کہ جس نے اپنے بچوں کو قربان تو کر دیا مگر اپنے بچوں پر آنسو نہیں بہائے۔ 2 مائیں بس ایسی گزری ہیں جو اپنے بچوں کو نہیں روئی، باقی ہر ماں اپنے بچے کو روئی ہے، مگر 2 مائیں اپنے بچوں کو نہیں روئی۔ کون کون سی 2 مائیں ہیں عزیزو؟ ایک ام البنین کبھی اپنے بچوں کو نہیں روئی، ام البنین کے بیٹے عباس ہیں، مگر ام البنین کبھی عباس کو نہیں روئی، ہمیشہ حسین کو روئی ہے۔ اور دوسری ماں زینب ہے کہ جو کبھی اور محمد کو نہیں روئی، ہمیشہ حسین کو روئی ہے۔ لیکن حسین کو رونے والی زینب جو ہے نا، اس کے اندر مامتا کا دل موجود ہے، مامتا بھی زینب سے شرمندہ نہیں ہو سکتی ہے۔ عزیزو، کیوں آخر وجہ کیا تھی کہ زینب اپنے بچوں کو نہیں روئی؟ کیا اپنے بچوں سے محبت نہیں تھی؟ اپنے بچوں سے بہت محبت تھی۔
ایک عام ماں کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے تو کیا زینب کو نہ ہوگی؟ وہ یہ غلط تصور ذہنوں میں نہ جائے کہ اس کو اپنے بچوں سے محبت نہیں تھی، زینب کو اپنے بچوں سے بہت محبت تھی، مگر پھر ذرا تصور کیجئے کہ زینب رو کیوں نہیں رہی ہے، اپنے بچوں کو آنسو کیوں نہیں بہا رہی ہے، اپنے بچوں پر گریہ کیوں نہیں کر رہی ہے؟ عزیزو بس ایک وجہ بتاؤں گا کہ زینب نے اپنے بچوں کو گریہ کیوں نہیں کیا، اور وہ ایک وجہ اگر آپ سمجھ گئے تو محمد پر بہت گریہ کریں گے۔ عزیزو جب کربلا کے میدان میں روز عاشور جنازوں پہ جنازے آتے رہے تو سب سے بڑی ذمہ داری جس کی تھی وہ زینب کبریٰ تھی۔ کیا ذمہ داریاں کیا تھی؟ کیا بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں تھی۔ زینب کو معلوم تھا اکبر کی مال ہوئے گی اسے زینب سنبھالے گی، ام فروا قاسم کو روئے گی اسے زینب سنبھالے گی، رباب روئے گی اصغر کی یاد میں اسے زینب سنبھالے گی۔ ارے زینب ہے نا کربلا کی ذمہ دار، ہر ماں جب اپنے بچوں کو روئے گی اسے زینب سنبھالے گی، مگر کوئی تو بتاؤ ارے جب زینب اپنے بچوں کو روتی ارے کون سنبھالتا؟ اے میرے بھیا ارے اپنے بچوں کو نہ روں گی، ارے مجھے ان بیویوں کو سنبھالنا ہے بھیا۔ رباب روتی تھی زینب سنبھالتی تھی، لیلا روتی تھی زینب سنبھالتی تھی۔ پتہ ہے نا زینب کو کتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے۔ اگر زینب ٹوٹ جاتی، اگر زینب پگھل جاتی، اگر زینب کا دل ٹوٹ جاتا تو زینب شام کیسے جاتی، زینب کوفے کا سفر کیسے کرتی؟ زینب کو مضبوط رہنا تھا۔ عزیزو زینب نے کیا کہا؟ میں سب کو سنبھالوں گی مگر مجھے کون سنبھالے گا؟ عصر عاشور زینب نے سب کو سنبھالا، کیا رم آئی، تمام بیویوں نے اپنے اپنے وارثوں کے لاشوں پہ خود کو گرا دیا، مگر زینب ہے اس وقت بھی سب کو سنبھال رہی ہے۔ اگر میں بھی محمد کے جنازے پہ خود کو گرا دوں گی مجھے کون سنبھالے گا؟ اے فرما ارے خود کو سنبھالو، اے ام لیلا خود کو سنبھالو، اے اصغر کی ماں رباب خود کو سنبھالو۔ ارے زینب اور محمد کو رونے کے بجائے ہر بیوی کو دلاسا دے رہی ہے، مگر اگر زینب رونے لگی تو کون زینب کو دلاسا دے گا؟ عزیزو سفر آگے بڑھا، جب زندان شام میں سر آئے ہیں نا، ہر بارش کے سر دیکھ کے بیویوں نے خود کو بے چین کر کے گریہ کرنا شروع کیا۔ شام کے زندان میں زینب نے سب کو سنبھالا، آج اگر زینب سب کو نہ سنبھالے، آج ام لیلا زینب آ رہی ہے، ام لیلا بھابی آپ اپنے آپ کو سنبھالے، رباب اپنے آپ کو سنبھالے، فروا اپنے آپ کو سنبھالے۔ زینب ہے کہ جو ہر کسی کو دلاسا دے رہی ہے، مگر شام کے زندان میں اگر زینب ٹوٹ جاتی تو آخر یہ قافلہ واپس مدینے لے کر کون جاتا؟ بھیا تمہاری ذمہ داریاں بھی تو ادا کرنی ہے نا، بھیا ان بیویوں کو بھی تو سنبھالنا ہے نا۔ یہ اپنے دل کو سنبھالتے سنبھالتے زینب مدینے پہنچ گئی، اور جب مدینے میں اپنے گھر زینب پہنچ گئی نا، اور جب اطمینان سے بیٹھ گئی بھیا اب تو تیری ذمہ داریاں ادا ہو گئی۔ کل تک اگر زینب روتی کوئی سنبھالنے والا نہ تھا، زینب کو کون سنبھالتا؟ آج جب عبداللہ کو سامنے دیکھا ارے زینب بکھر گئی، آج میں بچوں کو روں گی، ہائے عبداللہ ارے ہمارے بچے مارے گئے، مگر زینب نے اپنی ذمہ داری ادا کی، زینب نے سب کو سنبھالا، آج زینب روئے گی عبداللہ سنبھالیں گے، آج زینب عبداللہ کو پرسا دے گی۔ اے میرے والی ہمارے بچوں نے ہمیں شرمندہ نہیں کیا، اے عبداللہ ہمارے اور محمد کا پرسا۔ سیالم الذین ارسلوا ایما سلبیم قریبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزت و فضائلی و تسلیم پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
جو آنکھیں حسین کے غم میں رو رہی ہیں انہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلا۔ مومن مومنات جہاں جہاں ان کی جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو مریض ہیں جہاں کے بیماری کربلا انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ اور کل ایک مومن نے کہا تھا کہ ایک بچی بھی مریض ہے، اس کے لیے بھی ان آنسوؤں کا صدقہ پروردگار کے حسین کا صدقہ اس بچی کو بھی صحت و سلامتی عطا فرما، اس کی بیماری کو اس سے دور فرما، اور جہاں جہاں بھی مومن مومنات پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ تمام دنیا میں عزاداروں کی حسینیوں کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔